یہ میسج میرے لیے اس وقت دینا بہت ضروری ہے. اگر یہ نہیں دیا تو میں نے حق منبر ادا نہیں کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپسی جھگڑے چھوڑو، فتنہ فساد حسد جلن چھوڑو، ختم کرو ان چیزوں کو. میرے ایک بھائی مجھ سے کہہ رہے تھے فلاں صاحب نے بھی ابھی آپ کے بارے میں بولا ہے. میں نے کہا یار بچپن کے زمانے میں تو مجھے تھوڑی تکلیف ہوتی تھی، اب تو میں مسکراتا ہوں. اس لیے کہ جن لوگوں کو ہندوستان میں خطابت کا توپ سمجھا جاتا ہے ان کا توپ بغیر شبیر وارسی کا نام لیے چھوٹ ہی نہیں رہا. مجھے کبھی دیکھا میں نے کبھی کسی کا نام لے کر بولا کہ مجھے فلاں سمجھ کر داد دے رہو ہیں؟ فلاں صاحب کہہ رہے تھوڑی دیر کے لیے مجھے شبیر وارسی ہی سمجھ کے داد دے دو. مجھے کوئی جواب نہیں دینا. میں نے کہا نا ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہے. کچھ چیزیں وقت پر چھوڑ دینا چاہیے. وقت سے اچھا جواب کوئی نہیں دے سکتا. اس لیے میں کچھ معاملات اللہ کے حوالے کرتا ہوں. ایک مومن کو، اور وہ بھی ایک ایسا شخص جو ذکر اہل بیت دشمنوں کے بیچ کر رہا ہو، اگر آپ اس کو منبر پر بیٹھ کر منافق کہہ رہے ہیں نا تو یقین رکھیے کہ ذوالفقار کی فہرست میں آپ نے اپنا نام لکھوا دیا. بس اتنا کہنا ہے مجھے. اور پیغام یہ دینا ہے بھائی ضروری تھوڑی ہے کہ مجھ سے سب راضی ہو جائیں. میں آپ کو راضی کرنے تھوڑی آیا ہوں. بھائی جب سب رسول اللہ سے راضی نہیں ہوئے بھائی سب مجھ سے کیسے خوش ہوں گے؟ اب میں ایک ایک کو پکڑ کر میں دلیل دوں کہ میں کتنا مولائی ہوں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. ابھی یہ بھائی کیا نام ہے اس کا، امیش کمار نا، اس نے آ کے کتنا اچھا قصیدہ پڑھا. اب میں اسے کہوں کہ کل سے غسل ترتیبی کر کے آنا تب پڑھنا، فضول کی باتیں ہیں نا. مہندر سنگھ بیدی کہتے ہیں عشق ہو جائے اسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. ہر کسی کو حق ہے کہ وہ ذکر اہل بیت کرے. یہ تو مولا کے اوپر ہے، مولا کس کی قبول کر رہے ہیں. ہزاروں مخالفتوں کے باوجود بھی اگر کسی کا چراغ جل رہا ہے تو سمجھ لے کہ بچانے والا تو کوئی ہے. ورنہ مخالفت ایسی چیز ہوتی ہے انسان تھک جاتا ہے. اب تو میں مسکراتا ہوں، انجوائے کرتا ہوں. جتنا بولنا ہے بولو، وقت جواب دے گا. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وقت اب آ رہا ہے اور یا تو آ گیا ہے. بہت امپورٹنٹ میسج ہے میرا سارے مسلمانوں کے لیے. جس کو بھی اہل بیت سے نسبت ہے تیار ہو جاؤ اپنے امام کی نصرت کے لیے. قسم خدا کی منبر پر بیٹھ کر کہنا، وہ نشانیاں ظہور کی جو اہل بیت علیہ السلام سے وارد ہوئی، جو ائمہ اہل بیت نے بیان کی ہیں، بالخصوص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات علیہ السلام نے اور امام جعفر صادق علیہ السلام جو علامتیں بتائی ہیں وہ علامتیں تقریباً پوری ہو چکی. اب آخر کی جو 6 حتمی علامتیں ہیں امام کے ظہور کی، 6 بڑی نشانیاں، ایسا لگ رہا ہے کہ ان میں سے تقریباً 3 نشانی پوری ہو چکی ہے. واللہ عالم، مجھ سے بہتر تو خدا جانتا ہے. میں تو بس حدیث کے سہارے پہ تمہیں جو بول رہا ہوں وہ بول رہا ہوں. امام کے ظہور کی 6 بڑی نشانی ہیں. ایک نشانی ہے یمانی کا خروج، ایک نشانی ہے خراسانی کا خروج، ایک نشانی ہے سفیانی کا خروج، ایک
نشانی ہے ندائے آسمانی، ایک نشانی ہے نفس زکیہ کا قتل ہونا، ایک نشانی ہے سفیانی کا لشکر کا وادی بیضا میں دھس جانا۔ یہ 6 نشانیاں جب مکمل ہوں گی تو امام ہمارے روبرو ہوں گے انشاءاللہ۔ اس میں سے 3 نشانی تو ایسی لگ رہی ہے کہ جیسے پوری ہو چکی ہے۔ تم انصاف سے بتانا جوانوں مجھے، 15 سال پہلے تم جانتے تھے کہ یمن میں حوثی کوئی ہوتے ہیں؟ نہیں جانتے تھے نا؟ جاؤ جا کر امام کی حدیث پڑھو، میرے اماموں نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ قائم کے ظہور کے وقت سب سے ہدایت یافتہ اگر کوئی پرچم ہوگا تو وہ یمانی کا پرچم ہوگا، اور یمانی وہ ہوں گے جن کو کوئی شکست نہیں دے پائے گا۔ تم نے دیکھا 4-5 سال کی جنگ میں 15 ملکوں نے مل کر حملہ کیا، مگر یمن اور مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے۔ لال ساگر کو یعنی کوئی جہاز گزر نہیں پا رہا ہے۔ توجہ، دوسری علامت ہے خراسانی، یہ سید خراسانی، ان کی علامت کیا ہے؟ خراسان کے سید بزرگوار ہوں گے۔ یہ کب خروج کریں گے؟ جس وقت وادی یابس جہاں سے ابھی یہ دہشت گرد نکلے ہیں، یہ جولانی ابھی جو لشکر لے کر نکلا ہے، جا کر پڑھو حدیث میں جملے کہ سفیانی کون ہوگا؟ ابو سفیان کی اولاد میں سے ہوگا، خالد ابن یزید ابن ابو سفیان کی اولاد میں سے ایک شخص وادی یابس جو ادلب میں ہے، شام اور سیریا کے بارڈر میں، وہاں سے خروج کرے گا 70,000 کے لشکر کے ساتھ، اور یہ کچھ دنوں کے اندر پورے شام پر قبضہ کر لے گا۔ آج جا کر خبر دیکھو، دمشق پر بھی ان حرامزادوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ مسلمانوں سنی بھائیوں کو بھی کہہ رہا ہوں، ان حرام خوروں کو سنی مت سمجھنا۔ جب 1.5 سال سے سنیوں کر رہا تھا تو یہ کتے اور کتوں کی اولادیں اپنے دلوں میں گھسی ہوئی تھی۔ ان کو توفیق نہیں ہوئی، جو آج جہاد کے نام پر نکلے ہیں بشار الاسد کے خلاف، ان کو توفیق نہیں ہوئی پتھر بھی مار سکے، مگر آج یہ اپنے نسل کی پہچان دینے، اس لیے کہ یہ امام کے روایت میں واضح ہے کہ امام زمانہ کے مقابلے پہ جو لشکر آئے گا وہ لشکر حرام زادوں کا ہوگا، اس میں ایک بھی حلالی نہیں ہوگا۔ یہ سفیانی وہ ہوگا جو چن چن کر علی کے شیعوں کو قتل کرے گا، علی کے چاہنے والوں کو قتل کرے گا، جن کے نام محمد، علی، فاطمہ، حسن و حسین کے ناموں پر ہوں گے، یہ ان کو قتل کرے گا۔ ایک بہت بڑی تیل کی کڑھائی لگائے گا اور یہ اعلان کرے گا کہ ان بچوں کو جمع کرو جن کے نام علی، فاطمہ، حسن اور حسین اور زینب کے ناموں پر ہیں، ان بچوں کو گرم کھولتے ہوئے تیلوں میں یہ ڈال دے گا، ماں کے شکم کو چیر کر بچہ نکال دے گا اور بچے کو ماں کے سامنے ذبح کر دے گا تاکہ شیعوں کی نسل ختم ہو جائے۔ پھر یہ دمشق پر قبضہ کرے گا اور قبضہ کرنے کے بعد کوفے میں حملہ کرے گا۔ اس کی حکومت تقریباً 9 مہینے کی ہوگی۔ جب یہ سفیانی خروج کرے گا تو اس وقت امام کا بھی ظہور ہو چکا ہوگا، مگر وہ ظہور خاص ہوگا جو عوام سے پوشیدہ ہوگا۔ جب سفیانی نکلے گا تو امام کے پاس غیبت میں ایک پرچم ہے، وہ وہی پرچم ہے جو مولا علی علیہ السلام جنگ جمل میں لے کر گئے تھے۔ وہ پرچم کھل جائے گا اور کھل کر کہے گا مولا اب وقت ظہور ہے۔ مولا کے نیام میں جو ذوالفقار ہوگی وہ ذوالفقار باہر نکل آئے گی اور مولا کے چہرے کے سامنے آ کر ذوالفقار کہے گی مولا اب اس کو ہاتھ میں لینے کا وقت آ گیا، مولا مجھے ہاتھ میں لینے کا وقت آ گیا۔ تو مولا ظہور تو کریں گے مگر اپنے خاص اصحاب
گے. توجہ, اس میں سے ایک نمائندے کو حج کے زمانے میں 15 ذی الحج کو مولا کعبے میں بھیجیں گے کہ کعبے میں جا کر یہ اعلان کرو کہ میرا ظہور ہو چکا ہے. جب وہ مولا کا نمائندہ خانہ کعبہ کے پاس آ کر یہ اعلان کرے گا تو اسی وقت خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان اس نفس زکیہ کو ذبح کر دیا جائے گا. نفس زکیہ کے 25 دنوں کے بعد یعنی ٹھیک 10 محرم کو عاشور کے دن مولا کا ظہور ہونا ہے. سننا میری ایک ایک جملے کو میسج دے رہا ہوں پوری دنیا کے مسلمانوں کو, تیار ہو جاؤ, آمادہ ہو جاؤ. یہ بڑی بڑی علامتیں پوری ہو رہی ہیں. یمن کا انقلاب تم نے دیکھ لیا, یمانی کا خروج تم نے دیکھ لیا. خراسانی کون ہوں گے؟ جب سفیانی نکلے گا تو سید خراسانی یہ خراسان سے لشکر لے کر نکلیں گے جن کا نشان سیاہ جھنڈا ہوگا. یہ بہت بڑا لشکر لے کر نکلیں گے اور بیت المقدس کو فتح کریں گے. اور بیت المقدس کو فتح کر کے ایک لشکر بیت المقدس کو فتح کرے گا. ایک سفیانی کے مقابلے پر شعیب بن صالح کی سپہ سالاری میں جائے گا. سید خراسانی کے لیے جو علامتیں بیان کی گئی ہیں کہ سید خراسانی کون ہوں گے, جا کر حدیث کے جملے پڑھنا, من و ہم جملے. وہ سید بزرگوار ہوگا, وہ سید بزرگوار ہوگا, وہ مذہبی قائد کے ساتھ ساتھ سیاسی لیڈر ہوگا, سیاسی لیڈر ہوگا. وَكَفِّهِ الْيُمْنَى خَالُونَ, اور اس سید کے دائیں ہاتھ میں کچھ نقص ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سید خراسانی ہے, مگر میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ حدیث میں سید خراسانی کی جو جو علامتیں آئی ہیں وہ ساری علامتیں اگر کسی ذات پہ اترتی ہیں وہ ذات سفیانی کے مقابلے پر سید خراسانی جو لشکر بھیجیں گے اس کا سپہ سالار شعیب بن صالح ہوگا. یہ علامتیں ہیں. شعیب بن صالح کون ہوگا؟ اس کے لیے بتایا یہ گیا ہے کہ یہ ایسے شخص ہوں گے جن کو سفیانی کے لشکر والے پہچانتے ہوں گے اور ان سے خوفزدہ ہوں گے, اس لیے کہ وہ مشہور ہوگا کہ وہ سپہ سالار اپنے دشمنوں کو پھاڑ ڈالنے والا ہوگا. ابھی آپ کو پتا ہے, خبر یہ آ رہی ہے کہ یہ جو فتنہ نکلا ہے جولانی کا شام میں, اگر یہ سفیانی کا خروج ہے تو سن لو, جس کمانڈر کو اس کے مقابلے پہ بھیجنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں جا کر خبریں اٹھا کر دیکھ لو, اس کا نام ہے جواد غفاری. یہ جواد غفاری کے دوست تھے, ایک جیسا ہے اور دوسرا یہ کہ یہ دہشت گردوں پر ISIS والوں پر اتنے سخت تھے اور انہوں نے ISIS کے یزیدی کتوں کو اتنی زیادہ تعداد میں واصل جہنم کیا کہ یزید کی اولادیں ان کو حلب کا قصائی کہنے لگے. تم دیکھ لو یہ علامتیں پوری ہو رہی ہیں کہ نہیں. اور جب سفیانی کا خروج ہوگا, سفیانی دمشق پر قبضہ کرے گا. سننا عزیزان گرامی, دمشق پر قبضہ کرنے کے بعد علی والوں کو قتل کرے گا. اس کی حکومت کا میعاد, اس کی مدت 9 مہینے رہے گی. اس کے بعد رمضان کی 23ویں شب قدر کی صبح آسمان سے ایک سیاہ ایک چیخ بلند ہوگی جسے سن کر لوگوں کے کان کے پردے پھٹ جائیں گے. اور اس کے بعد جو محرم آئے گا, عاشور کی صبح کو ایک آسمان سے ندا آئے گی اور قرآن کی اس آیت کی تلاوت ہوگی. آیت کیا ہے؟ وَجَعَلْ حَقَّ وَذَاقَ الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. حق آ گیا, باطل مٹ گیا اور باطل کے تقدیر میں ہی مٹنا ہے. سننا جوانوں, جہاں تک مجھے لانا تھا, امام کے ظہور کا اعلان ہوگا.
جب امام کے ظہور کا اعلان ہوگا تو زمانے میں 3 طرح کے لوگ ہوں گے. سنیے گا، ایک طبقہ ہوگا منافقوں کا، مشرکوں کا، جو مذاق اڑائے گا کہ یہ کوئی فیک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اور 2 طبقہ ہوگا مومنوں کا. جہاں تک مجھے لانا تھا کہ تم خواب میں سوئے نہ رہو. 2 طبقہ ہوگا مومنوں کا. ایک طبقہ مومنوں کا وہ ہوگا جب امام کی ظہور کی خبر یہ سنیں گے یہ طبقے والے، تو یہ لوگ امام کی نصرت کو جانا تو چاہیں گے، مگر یہ کہیں گے کہ پہلے ذرا ہم اپنے کاروبار کو سمٹ لیں، اپنے بیوی بچوں کا انتظام کر دیں، گھر بار کاروبار کو سیٹ کر لیں، اس کے بعد ہم امام تک جائیں گے. روایت کے جملے ہیں کہ یہ وہ طبقہ ہوگا جو چاہ کر بھی امام تک پہنچ نہیں پائے گا، یہ امام کو پا نہیں سکے گا. اس لیے کہ اسی شام کو شیطان بھی ایک ندا دے گا کہ جو مہدی کا ظہور ہوا ہے وہ مہدی کعبے سے نہیں بلکہ شام سے نکلے ہیں. تو اس وقت مومنوں کا یہ جو طبقہ ہوگا، لیزی طبقہ، لتھارجی کاہل طبقہ، یہ کنفیوز ہو جائے گا. یہ کہے گا پہلے معاملہ کلیئر ہو جائے کہ امام کا ظہور کہاں ہوا ہے، ہم اس کے بعد امام تک جائیں گے. روایتوں کے جملے ہیں کہ یہ وہ طبقہ ہوگا جو امام کو پا نہیں سکے گا، مگر دوسرا جو خالص مومنوں کا طبقہ ہوگا وہ ہوگا کہ ادھر سے ظہور کی آواز آئے گی، وہ کھڑے ہو کر لبیک کہیں گے اور اپنے گھر سے باہر اپنا قدم نکالیں گے تو اللہ معجزہ دکھائے گا کہ ان کا ایک قدم ان کے گھر پر ہوگا، دوسرا قدم کعبے میں ہوگا. امام ہاتھ پھیلائے کھڑے ہوں گے، امام بیعت کے لیے ہاتھ لیے کھڑے ہوں گے اور وہ طبقہ جا کر امام کی بیعت کرے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے، کہنے کا ہاتھ پھیلانے سے مراد اللہ معاف کرے یہ مقصد نہیں ہے کہ امام کو ہماری ضرورت ہے. امام جانتے ہوں گے کہ میرا ناصر آ گیا، میرے سپاہی آ گئے. تو کوشش یہ کرنا، تمام مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں کہ تم وہ ناصر بنو جو امام کے ظہور پر پہلے لبیک کہو. اور اگر یہ خروج سفیانی ہے جیسا کہ دکھ رہا ہے یا تو یہ خروج سفیانی ہے اور یا تو رجب میں ہونے والا ہے، اس لیے کہ سفیانی سے پہلے ایک شخص اوف سلمی بھی نکلے گا، وہ دمشق پر جا کر قابض ہوگا اور دمشق میں اس کا قتل ہوگا اور اس کے قتل کے بعد اس کی جگہ پر جو معین ہوگا وہ سفیانی ہوگا. یہ بھی ایک روایت ہے. بہرحال اگر یہ سفیانی کا خروج ہے تو تمام نوجوانوں کو میرا میسج یہ ہے کہ اپنے آپ کو تیار کر لو. خاص بزرگوار بھی تیار کریں، مگر وہ نوجوان جن کی عمر 40 سال سے کم ہے اپنے آپ کو پریپیئر کر لو. اس لیے کہ اب سے لے کر عاشور تک تمہارے پاس بس 8 سے 9 مہینے ہیں پریپریشن کے لیے. اگر امام مہدی علیہ السلام کی آرمی کا حصہ بننا ہے، سلامتی امام زمانہ بلند تر سلوات، بننا ہے امام زمانہ بلند تر سلوات، محمد وآل محمد. ابھی شام کی جا کر شام کی خبر دیکھو. دمشق پہ انہوں نے قبضہ کر لیا اور سیدہ جناب زینب کے روضے کے دروازے کو جلا دیا گیا ہے. اللہ جانے، میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ وہاں جتنے شیعان حیدر کرار ہیں، مومنین و مومنات ہیں، سب نے جناب زینب کے روضے کے اندر پناہ لی ہے. اللہ ان سبوں کی حفاظت فرمائے. بس یہ میسج تھا جوانوں کہ اپنے آپ کو آمادہ کر لو. حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ میں رہ رہے ہیں، ہم لوگ بہت انجوائبل لائف جی رہے ہیں، ہم لوگ بڑے مزے میں زندگی گزار رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، سو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، اور ہمارے پاس بڑا وقت ہے. خطیبوں کے پاس جب اتنا وقت ہے کہ وہ منبر پہ آ کے غیبت کریں، ہمارے پاس بڑا وقت ہے. حقیقت یہ ہے کہ حسینیت کا اگر کوئی حق ادا کر رہا ہے، جو دشمن سے لڑ رہے ہیں،
ایک بات مجھے بتائیے، آپ امام حسین کے دشمنوں پر لعنت بھیجتے ہیں کہ نہیں؟ بھیجتے ہیں۔ مولا کائنات کے دشمنوں پر لعنت بھیجتے ہیں، جناب سیدہ کے دشمنوں پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ اپنے وقت کے امام کے دشمنوں پر لعنت کیوں نہیں بھیجتے؟ پوچھئے ذرا مولویوں سے کہ اپنے امام زمانہ کے دشمنوں پر کیوں نہیں لعنت کرتے؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ امام کے مقابلے پر آج کون سا لشکر کھڑا ہے؟ تمہیں نہیں معلوم؟ تمہیں سب کو معلوم ہے کہ امام آئیں گے کھڑا ہوگا، فوج امام کے خلاف جو لشکر کھڑا ہوگا 80 جھنڈے لے کر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اور نہ جانے کتنے مسلمانوں کی منافقت حکومتیں مملکتیں امام کے خلاف کھڑی ہوں گی 80 جھنڈے لے کر ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جانتے سب ہیں، مگر جان بوجھ کر ہمیں گمراہ کیا جاتا ہے کہ یہ تو پولیٹیکل مسئلہ ہے۔ یہ پولیٹیکل مسئلہ نہیں، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ جس طرح امام حسین کے دشمنوں پر لعنت بھیجتے ہو نا، بولو کہ یہ امام زمانہ کے دشمن ہیں۔ اس لیے ہر مجلس میں، ہر جمعے کے خطبے میں لگایا جاتا ہے، کیونکہ وہ امام زمانہ کے دشمنوں سے حقیقت میں وہی مقابلہ کر رہے ہیں۔ ایک میسج میرے سنی بھائیوں کو بھی دینا ہے کہ یہ جو شام میں حرام خور نکلے ہیں نا، انہیں سنی مت سمجھنا، اس لیے کہ 1.5 سال ان میں مرنے والا ایک بھی بچہ شیعہ نہیں ہے۔ سب کے سب لاکھوں لوگ جو مر چکے ہیں فلسطین میں وہ سب سنی ہیں، اور ان سنیوں کے لیے کوئی لڑ رہا ہے میدان میں تو وہ شیعہ ہیں۔ اور سن لو سنی بھائیوں، یہ جتنے سنی بادشاہ ہیں نا، ان سے امید بھی مت رکھنا کہ یہ تمہارے لیے کبھی اٹھیں گے۔ اگر مسلمانوں کے لیے کوئی لڑے گا تو شیعہ ہی لڑے گا، شیعہ ہی لڑ رہے ہیں اور کل بھی شیعہ ہی لڑیں گے۔ لہذا یہ فتنہ کرنا، یہ سب چیزیں بند کر دو۔ لہذا ایک بات تو اور واضح ہے خروج سفیانی کا، کہ جب خروج سفیانی ہوگا تو حدیث کے جملے ہیں کہ جو بھی شام کا بادشاہ ہوگا وہ مجبور ہو جائے گا اور وہ شام چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ لہذا اس خبر پہ نظر رکھنا جوانوں، اگر شام چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے تو تقریباً کنفرم ہو جائے گا کہ یہ وہی خراسانی ہے جس کے لیے حدیث میں بیان کیا گیا۔ لہذا اپنے آپ کو آمادہ کر لینا۔ شیعہ سنی بھائیوں، یہ تمام فتنے ختم کرو، اس لیے کہ ایک بار امام کا ظہور ہو جائے گا انشاءاللہ تو مسلمانوں کے یہ سارے فرقہ بندی، یہ 7 بات فرقے تفریق سب ختم کر دیں گے امام۔ ایک پرچم ہوگا اور وہ پرچم اسلام ہوگا، ایک حکومت، 1 ورلڈ 1 آرڈر۔ یہ جو 1 دراصل یہ امام کے ظہور کے بعد یہ شرمندہ تعبیر ہوگا، یہ خواب 1 ورلڈ 1 آرڈر، 1 قانون، ایک حکومت ہوگی اور وہ صرف امام زمانہ علیہ السلام کی ہوگی۔ بس میں نے اپنے کل سنی بھائیوں کے بیچ بھی یہ میسج دیا تھا، آج بھی دے رہا ہوں، سارے شیعہ سنی بھائی اپنے آپ کو تیار کرو، یہ دہشت گرد نہ شیعوں کے ہیں نہ سنیوں کے ہیں۔ ISIS کے خروج کے وقت جب 5 سالوں میں جو تقریباً 8 لاکھ مسلمان مرے ہیں، اس میں سے 4 لاکھ سے زیادہ مرنے والے سنی عوام ہیں، جس میں عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، مرد ہیں۔ یہ کسی پر نہیں رحم کرنے والے ہیں، لہٰذا ان کو اپنا سگا مت سمجھنا۔ اور سن لو، اس وقت مسلم مملکت میں، تمام 57 مسلم کنٹریز میں سب سے بڑا اگر کوئی کتا ہے تو اس کتے کا نام رجب طیب اردوغان ہے۔ یہ ترکی کا بھونکنے والا کتا ہے۔ آج مجھ سے کچھ میرے نوجوان کئی روز سے پوچھ رہے ہیں، مولانا یہ ترکی کو کیا ہو گیا؟
میں نے کہا حدیث نہیں پڑھنے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے. جاؤ جا کر اماموں کی روایت پڑھو. امام نے فرمایا قائم کا ظہور اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک تمہاری دو قوموں سے جنگ نہ ہو جائے, ایک ترک دوسرا کرد. جاؤ پڑھو. من و ان جو حدیث والی دعائیں وہ پورے ہو رہے ہیں. عرب کا جو بادشاہ ہوگا اس کے موت کی خبر آئے گی. اس کے موت کے خبر کے بعد اس کے بیٹے آپس میں شہزادے, 3 شہزادوں کے درمیان جنگ ہوگا. یہ ساری علامتیں پوری ہو رہی ہیں. ابھی 4-5 ایک ہفتے پہلے شاہ سلمان کے ریکوری کے لیے دعا کی اپیل کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ مرنے والا ہے یا مر جائے گا, اور جب مرے گا تو روایت میں ہے کہ 40 روز تک اس کے موت کی خبر چھپا کے رکھی جائے گی. تو وہ ساری چیزیں پوری ہو رہی ہیں. بس میرا میسج یہ ہے مسلمانوں کہ اپنے آپ کو تیار کرو, ایسا نہ ہو کہ وقت کا حسین پھر تنہا رہ جائے. ڈسکس کر لو اپنے گھروں میں بیٹھ کر, فیملی میں بیٹھ کر. کل میں اتفاق سے اپنے شہر میں میرا پروگرام تھا, تو کل میں اپنے شہر بیٹھ گیا, تو میں اپنے گھر والوں کے ساتھ میں نے بیٹھ کر یہی ڈسکشن کیا کہ اگر امام کا ظہور انشاءاللہ ہوتا ہے تو آپ لوگ یہ مت سوچئے گا کہ میں 1 منٹ کے لیے بھی آپ لوگوں سے مشورہ کرنے بیٹھوں گا. میں اپنے امام کی نصرت کے لیے نکل جاؤں گا. یہ بات تم لوگ بھی اپنے گھر کی عورتوں کو کہہ دو, اس لیے کہ سب سے زیادہ جو انسان کنفیوز ہوتا ہے وہ یہی اہل و عیال اور گھر بار کے بارے میں سوچنے پر. یہ یاد رکھنا کہ امام, اولاد, ماں باپ, بچوں, گھر بار سب سے سپیریئر ہے. امام کے سامنے کسی کی محبت کی کوئی حیثیت نہیں. وہ امام کہ جسے تم 1150 سال سے پکار رہے ہو, اپنی قسمتوں پر ناز کرو کہ اگر وہ تمہارے زمانے میں آ جاتے ہیں تو تم کتنے خوش نصیب ہوگے, اور اس کے بعد اگر نہیں پہنچ سکے تم امام تک تو سوچو تم کتنے بد نصیب ہوگے. بس یہ کہنا تھا مجھے, اپنے آپ کو آمادہ کرو. اب کربلا کے انتقام کا وقت نزدیک آ رہا ہے. بہت ستایا گیا ہے علی والوں کو, بہت پریشان کیا گیا ہے ہمیں. آج بھی پارا چنار سے لے کر عراق اور شام کی سرزمین تک علی والوں کے خون سے زمینیں سرخ ہو چکی ہیں. ہمارے صبر کا صلہ اب خدا ہمیں عطا کرے گا. ہماری اصلی طاقت دنیا تب دیکھے گی جب ہمارے لیڈرشپ کے لیے ہمارا امام ہمارے سامنے موجود ہوگا. انشاءاللہ ایک ایک مومن کو خدا 40 مردوں کی کم از کم طاقت عطا کرے گا. امام کے ظہور کے لیے راہ ہموار کرو, ان کے سپاہیوں میں اضافہ کرو. کوشش کرو اگر کوئی نہیں جانتا ہے تو اس کو امام کی معرفت ہو. تم ضروری نہیں ہے کہ تم جسے بھی میسج دو گے وہ ہدایت پا جائے گا. ہمارا کام ہے وما علینا الا البلاغ, ہمارا کام ہے صرف پیغام پہنچانا. انا ہدیناہ السبیل, ہدایت پہنچانا اللہ کا کام ہے. کوشش کرو کہ امام کے سپاہیوں میں اضافہ کرو. شیعہ سنی لڑائی سے خاص طور سے بچو. اس وقت ٹارگٹ یہ ہے دشمن کا کہ مسلمانوں کو خانہ جنگی میں ملوث کر دیا جائے. یہ دہشت گردوں کا ان کا کوئی فرقہ نہیں ہے, نہ یہ شیعوں کے سگے ہیں نہ یہ سنیوں کے سگے ہیں. ایسا نہ ہو کہ وقت کا حسین تنہا رہ جائے. بہت زخم دیکھا ہے اس خانوادے نے. کئی روز سے آپ یہاں پر ایام فاطمیہ کی مجالس روزانہ سن رہے ہیں. جناب زہرا کے مصائب سن کر آپ کے دل تڑپ جاتے ہیں, مگر سوچئے کہ ہم غلاموں کا جب یہ حال ہے تو پردے میں تو زہرا کا لال موجود ہے. کیا وہ اپنی جدہ کا انتقام لینا نہیں چاہتے؟ عزادارو, وہ بی بی کبھی مسلمان ہو. تم سے میرا سوال ہے کہ تم نے کائنات میں کسی بادشاہ کی ایسی نوجوان شہزادی دیکھی ہے جو 18 سال کی عمر میں عصا کا سہارا لے کر چل رہی ہے؟ پوچھو اپنے علماء سے کہ آخر ایسا کیا ہو گیا
کہ سیدہ فاطمہ بعد رسول 18 سال کی عمر میں عصا کا سہارا لے کر چلتی ہے۔ کچھ روز پہلے میرے ساتھ ایک پریشانی یہ ہوئی کہ میں ذرا سانس لیتا تھا تو میرے بائیں پسلی میں چبھن سی ہو رہی تھی، چبھن سی محسوس ہو رہی تھی۔ تو میں ڈاکٹر کے پاس جب چیک اپ کرنے گیا تو ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ آپ کی پسلی میں ہلکی سی چوٹ آئی ہے۔ ایک بات تو مجھے سمجھ میں آ گئی کہ اگر پسلی میں ہلکی سی چوٹ آتی ہے تو سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں میری بیوی تیری مظلومیت میں میرا سلام، جن کی 3 پسلیاں ٹوٹی تھی اللہ جانے زہرا سانسیں کیسے لیتی۔ اجرکم من اللہ۔